بیٹے کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اب فرماتے ہیں قال رب اجعل لی آیا، قال آیاتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ مشرک مولوی کیا کہتا ہے؟ لے گڑ دی روڑی تے دئی پترا دی جوڑی، بابا شاہ کمال تے پتر دیوی رتا لال۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بابا لے ککڑ تے دے پتر۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس کے برعکس پیغمبر ہیں، 100 سال سے زائد کی عمر ہو چکی ہے، بیٹا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے۔ کس سے مانگتے رہے؟ بولیے کس سے مانگتے رہے؟ اور پھر مانگتے مانگتے جب اللہ کی طرف سے دعا پوری ہوئی ہے، بیٹا عطا کس نے کیا؟ بولیے کس نے کیا؟ اللہ ہی نے۔ ادھر یہ لوگوں کو سبق پڑھاتے ہیں، دے کر دے گڑ دی روڑی تے لے پترا دی جوڑی، دے ککڑ تے لے پتر۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک طرف یہ عقیدہ، اور میلاد کو ثابت کرنے کے لیے واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ اگر قرآن کے اس واقعے کو پوری طرح سے مانا جائے تو تب بھی ان کی تردید ہوتی ہے۔ یہ پتر مانگتے ہیں مزاروں درباروں پہ جا گئے، اور یحییٰ نے حضرت زکریا نے بیٹا مانگا کس سے؟ بولیے کس سے؟ اللہ سے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگنا، بیٹا مانگنا، یا یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ لوح محفوظ میں نیچے بیٹھ کر جو ہے ہمارے لیے بیٹا یا بیٹی لکھ سکتے ہیں، ہمیں اولاد دے سکتے ہیں، یہ پکا شرک ہے، یہ پکا کفر ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا بھی مشرک اور کافر ہے۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ بولیے اولاد دینے والا کون ہے؟ بلند آواز سے اولاد دینے والا کون ہے؟ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ربی حب لی من الصالحین، سبحان اللہ، ربی حب لی من الصالحین۔ ہاں جی توجہ، دلیل پکڑی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قصے سے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اللہ پاک عطا کرنے لگی ہیں، گھر کا معاملہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں اللہ جی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے بیٹے کی بنیاد پڑ چکی ہے؟ قال رب اجعل لی آیا، اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر، اللہ میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر تاکہ مجھے پتہ چل جائے میرے بیٹے کی بنیاد پڑ چکی ہے، میری بیوی حاملہ ہو چکی ہے، وہ بچہ جننے والی ہے، میرے لیے نشانی اللہ تو مقرر کر۔ توجہ کیجئے گا۔ اور یہ مشرک مولوی اور پیر کیا لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کامل ولی کی نشانی یہ ہے کہ کسی بھی عورت کی فرج کے اندر نطفہ قرار نہیں پکڑتا مگر ولی کامل کی نظر میں ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں ولی کامل کی نشانی یہ ہے ولی کامل کی کہ اس کی نظر میں ہوتا ہے، کسی بھی فرج کے اندر نطفہ قرار پاتا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، ادھر پیغمبر ہے، اولو العزم پیغمبر ہے حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام اپنے گھر کا معاملہ ہے، اپنی بیوی کا معاملہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ سے نشانی مانگ رہی ہے، اللہ تو میری رہنمائی کر، نشانی کیا ہے کہ میری بیوی جو ہے وہ بچہ جننے لگی ہے۔ اگر حضرت زکریا پیغمبر ہو کر اپنی بیوی کے رحم اور فرج کے اندر نطفے کا پتہ نہیں چلا سکتے تو کوئی اور مائی کا لال بھی یہ اختیار رکھ سکتا؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟
اور اگر کوئی پھر یہ نظریہ رکھے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، وہ رب کی توحید کا بھی منکر ہے، وہ پیغمبر کا بھی گستاخ ہے، اس لیے کہ وہ ولی کا درجہ پیغمبر سے بڑھا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ، جو کسی ولی کا یا کسی امام کا رتبہ نبی سے بڑھائے، توجہ، جو کسی ولی کا یا کسی امام کا رتبہ اللہ کے نبیوں سے بڑھائے، وہ پکا گمراہ زندیق ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے بعد سب سے اعلیٰ جماعت، عرفہ جماعت، منزہ جماعت، گناہوں سے پاک جماعت، معصوم جماعت، جماعت انبیاء ہے۔ کون سی جماعت؟ انبیاء علیہم السلام۔ اور اس معصوم جماعت کا امام آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر۔ ہاں جی توجہ کیجئے، انہوں نے میلاد کو ثابت کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے واقعے کو بنیاد بنایا، اور اللہ کا قرآن حضرت یحییٰ کے واقعے کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کا اثبات ہو، شرک کا ابطال ہو، حق کا بول بالا ہو، کفر کا منہ کالا ہو۔ تو حق کا بول بالا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کفر کا منہ کالا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مشرک کا منہ کالا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ہاں جی توجہ کیجئے۔ اچھا جی، اب حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ نے عطا کر دیے، فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ مولوی میلادی اتنی دلیل پڑھتا ہے، وَسَلَامٌ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدَ، یوم آگے یوم یموتو بھی ہے، آگے سورہ مریم آیت کے نمبر 15 گھروں میں ترجمہ دیکھیے گا۔ اگر یوم ولیدہ سے عید میلاد اور جشن میلاد ثابت ہو رہا ہے تو اسی آیت سے جشن موت بھی ثابت ہو رہا ہے، اور پیغمبر کی موت پر جشن منانا، عید منانا، یہ کافروں کا کام ہوتا ہے، مسلمانوں کا کام۔ اس لیے یہاں سے نہ عید میلاد ثابت ہوتی ہے، نہ عید وفات ثابت ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ ایک جو ہے اللہ کی طرف سے اعزاز ہے، اکرام ہے، سلامتیوں کا تحفہ ہے حضرت یحییٰ کے لیے، کہ ہر آن ہر گھڑی پیدائش کا دن ہو تو تب بھی اللہ کی سلامتی ہے، میرے پاس آنے کی گھڑی ہو تو تب بھی اللہ کی سلامتی ہے۔ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن دوبارہ قبروں سے اٹھ کر میرے پاس آئے اس دن بھی ان پر اللہ کی سلامتی ہے۔ اس دن بھی ان پر اللہ کی کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے، یہ ان کا جملہ ہے کہ اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ، اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ حاجی میلادی پیر اور ملا نے ایک اور دلیل پیش کر دی، توجہ کیجئے۔ ان کا مشترکہ پوسٹ مارٹم تو میں نے پچھلے جمعے کر دیا تھا، مگر اب یہ ذرا دیکھیے گا۔ کہتے ہیں جی دیکھو، اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اب اسی پہ زور دیتے ہیں، رسولہ تک کہہ دیتے ہیں، زور دیتے ہیں۔ آپ کو ان وارداتیوں کی واردات بھی بتاتا چلوں۔ یہ جب پڑھتے ہیں نا میلاد، عید میلاد کو ثابت کرنے کے لیے
کہتے جی یہ نبی کے میلاد کے منکر ہے. نبی کے میلاد کا منکر تو کوئی کافر بھی نہیں ہے. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا. میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پنجابی کہتے ہیں جننا، جمنا ہے. نبی پاک کی پیدائش کا منکر تو کوئی کافر بھی نہیں ہے. اور نبی پاک کی پیدائش اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا فضل و کرم ہے. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اللہ کی طرف سے نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، ہدایت ہی ہدایت ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے، فلاح ہی فلاح ہے، کامرانی ہی کامرانی ہے. توجہ کیجئے گا، میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے. مولوی بکواس کرتا ہے، رولا عید میلاد کا ہے، جشن میلاد کا ہے. نبی کے میلاد کا منکر تو کوئی کافر بھی نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نبی کے میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے. جو نبی کے میلاد کا پیدا ہونے کا منکر ہے وہ تو مرتد کافر ہی ہو سکتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حالانکہ وہ مکے کے کافر بھی نبی کی پیدائش کے منکر نہیں تھے. وہ تو نبی کو صادق بھی مانتے تھے، امین بھی مانتے تھے، دیانتدار بھی مانتے تھے، امانت دار بھی مانتے تھے، سچا بھی مانتے تھے، اعلیٰ حسن والا بھی مانتے تھے، اعلیٰ حسب والا بھی مانتے تھے، اعلیٰ نسب والا بھی مانتے تھے. اس لیے میلاد پہ کوئی رولا نہیں ہے کہ نبی پیدا ہوئے یا نہیں پیدا ہوئے. یہ کوئی موضوع اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اختلاف ہے عید میلاد کا، اختلاف ہے جشن میلاد کا. جی مولوی نے دلیل پیش کی، کہتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. یہ من انفسہم میں آگے پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھتے یہاں تک اذ بعث فیہم رسولا، اور من اللہ پر زور دیتے ہیں. لقد من اللہ، لقد من اللہ، البتہ تحقیق اللہ نے عظیم احسان کیا. علی المومنین، کن پر؟ مولوی آگے کہتا ہے، بکواس کرتا ہے، کہتا ہے جی دیکھو جی مومن تو عید میلاد مناتے ہیں کیونکہ یہ احسان اللہ نے کن پر کیا ہے. تو احسان جب ہو تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور شکر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ رنڈیے نچواؤ، خسرے نچواؤ، نعوذ باللہ، ڈھول بجواؤ، قوالیے، تبلے، سارنگی، لڈیے، بڈھے بڈھے بابے بھی بے شرم بے حیا عید میلاد کے جلوس میں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی. اب کیا دلیل پیش کریں؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ کیوں جی حاجی صاحب ایسے ہی ہے نا. توجہ کیجئے، عرض یہ کر رہا ہوں، کہتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. مگر یاد رکھیے گا اللہ کا قرآن کبھی باطل کا ساتھ نہیں دیتا. پیارے پیغمبر بہت بڑا احسان بن گیا ہے، اس کے اندر شک کرنے والا مومن ہو سکتا نہیں ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خالی مومن وہ مومنین کے لیے رحمت بن کے نہیں آیا، بلکہ یہ تو کافروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کافروں کو بھی جو ہے تحفظ ملا ہے تو میرے پیغمبر کے آنے سے ملا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ یہ تو انسان، حیوان، جن، پرند ہر مخلوق کے لیے میرا پیارا پیغمبر رحمت بن کے آیا ہے. رحمت للعالمین، رحمت. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ توجہ کیجئے گا، فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. توجہ، وہ رسولاً تک آیت پڑھتے ہیں، حالانکہ آیت کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. بولیے من بولیے من
سب بولیے من ان. یہ قرآن کی الفاظ ہے. آیت کا نمبر 164 ہے, سورہ آل عمران ہے. فرمایا نبی پاک ایمان والوں کے لیے بہت بڑے احسان بن کے آئے ہیں. کیوں ایسے احسان؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا, جب ہم نے ان ایمان والوں کے درمیان کیا بھیجا؟ اپنا رسول بھیجا. اور رسول بھیجا من انفسہم ای من جنسہم, ای من جنسہم, ان ہی کی جنس میں سے, ان ہی میں سے, قریش میں سے, بنو ہاشم میں سے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ من انفسہم, اور عربیوں میں سے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عربیوں میں سے, مکہ والوں میں سے, قریش والوں میں سے, بنو ہاشم والوں میں سے, من انفسہم. اور مولوی کی تو گاڑی چلتی ہے نوری, نور 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 نور. توجہ, پیارے پیغمبر بہت بڑا احسان ہے. اس وجہ سے احسان ہے کہ اللہ نے یہ پیغمبر نوریوں میں سے نہیں بھیجا, ملائکہ میں سے نہیں بھیجا, جنوں میں سے نہیں بھیجا, من انفسہم, آل مکہ ہی میں سے رسول بنایا ہے. جس کی ماں کا نام سیدہ آمنہ ہے, باپ کا نام حضرت عبداللہ ہے, دادا کا نام عبد المطلب ہے. ہاں جی, اور جس کی اولاد میں طیب بھی ہے, طاہر بھی ہے, قاسم بھی ہے, جس کی بیٹیوں میں سیدہ فاطمۃ الزہرا بھی ہے, حضرت زینب بھی ہے, ام کلثوم بھی ہے, حضرت رقیہ بھی ہے, من انفسہم. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک طرف میلادی ملا میلاد صاحب عید میلاد ثابت کرنے چل رہا تھا, دوسری طرف اس کے پہلے عقیدے کی کیا ہوگی؟ کیا ہو گئی؟ تردید ہو گئی. وہ تو کہتے ہیں نبی نور 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 نور. اللہ فرماتے ہیں نبی بہت بڑا احسان ہے. کیوں؟ من انفسہم, من انفسہم, تم ہی میں سے میں نے نبی چنا ہے. ای من جنسہم, جو جنس ہاشمیوں کی, بنو ہاشم کی. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہی جنس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, جو آل عرب کی, جو آل مکہ کی. جب ہم یہ بات کرتے کہتے ہیں جی دیکھو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں, لعنت اللہ علی, بلند آواز سے لعنت اللہ علی, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. اور جو نبی کو رتبے میں, مرتبے میں, فضیلت میں اپنے جیسا سمجھے, اوصاف میں اپنے جیسا سمجھے, وہ بھی بہت بڑا لعنتی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ قرآن نے دونوں چیزیں واضح کی ہے. فرمایا کل میرے پیارے پیغمبر بول, سبحان اللہ, کل میرے پیارے پیغمبر بول. اللہ جی کیا بولوں؟ فرمایا کل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اور میں میرے پیارے پیغمبر اعلان کر کے بتائیں ان کو, کل انما انا بشر مثلکم, اے لوگوں میں تمہاری مانند بشر ہوں, انسان ہوں, مگر یاد رکھنا رتبے اور مرتبے میں تمہارے جیسا نہیں ہوں, اوصاف میں تمہارے جیسا نہیں ہوں, خواص میں تمہارے جیسا نہیں ہوں. اللہ نے مجھے امتیازی حیثیت دی ہے, اور وہ کیا فرمایا, یوحی الیہ, یوحی الیہ, میں ایسا بشر ہوں میرے پر اللہ وحی کرتے ہیں. میں پیغمبر ہوں, میں پیغمبر بشر ہوں, میں نبی بشر ہوں, رسول بشر ہوں. خالی رسول نہیں, خالی نبی نہیں, خالی پیغمبر نہیں, سارے پیغمبروں کا امام ہوں.
خالی نبی نہیں، سارے نبیوں کے سر کا تاج ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ ہو، بلند آواز سے صلی اللہ ہو، بلند آواز سے گونج ڈالیے صلی اللہ ہو، صلی اللہ ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 نیکییں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند۔ سبحان اللہ، پیغمبر اتنا اعلیٰ ملا ہے، اس پہ ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو بہاریں ہی بہاریں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، فرمایا رسولا من انفسہم، رسول میں نے بھیجا، بہت بڑا احسان بنا کے بھیجا، من انفسہم ای من جنسہم۔ تو میلادی ملا، نور کی رٹ لگانے والا، نبی کے میلاد کو من اللہ سے ثابت کرنے کے لیے جب چلا تو اپنے دوسرے عقیدے کی تردید کر بیٹھا۔ اس کا عقیدہ تو یہ ہے کہ یہ نور ہے، نور ہے، نور ہے۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں یہاں پر اگر نوری رہتے بستے کھاتے پیتے ہوتے نا تو میں فرشتہ نوری رسول بھیج دیتا، یہاں رہتے انسان ہیں، اس لیے میں نے انسانوں میں سے محمد رسول اللہ کو بھیجا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ نمونہ ہوتا ہے، وہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے۔ ایک جنس دوسری جنس کے لیے نمونہ نہیں بن سکتی، پیارے پیغمبر کو اللہ نے اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا ہے، نمونہ بنا کے بھیجا ہے۔ نمونہ تبھی بننا تھا نا کہ وہ دادا بھی ہوتا، وہ نانا بھی ہوتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، وہ باپ بھی ہوتا ہے، وہ بھائی بھی ہوتا، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں جی توجہ کیجئے، توجہ کیجئے، عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ، توجہ میری طرف، اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ ہاں جی مولوی میلادی ملا جشن میلاد، عید میلاد ثابت کرنے والے نے ایک اور دلیل اللہ کے قرآن سے پیش کر دی۔ جیسے ہی دلیل پیش کی پھر اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ نہیں دیتا، کہنے لگا دیکھو جی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ آخر میں پڑھتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کہتا ہے جی دیکھو اللہ نے فرمایا کہ نعمتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ بیان کرنا چاہیے، نعمتوں کو بیان کرنا چاہیے، یعنی نعمتوں کی خوشی منانی چاہیے۔ تو وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، نبی سے بڑی تو نعمت کائنات میں ہے کوئی نہیں، تو فحدث سے اس نے جشن میلاد اور عید میلاد بنا لیا۔ توجہ کیجئے گا، اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ، بولیے نا، آج بنیادی جو ہے عنوان اوپر کیا ہے؟ اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ یہ حضرت والد صاحب کی ترتیب ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ہاں جی توجہ کیجئے، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ دوسری طرف یہ سورہ ضحیٰ تو پڑھتی ہیں مگر پوری کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبت سے ترجمہ کیا جائے تو یہ ہے وَالضُّحَىٰ، وَالضُّحَىٰ، اور میرا نبی اتنا خوبصورت ہے، 14ویں کا چاند بھی نبی کے چہرے کا مقابلہ کر سکتا۔ میرے نبی کا چہرہ ایسا چہرہ ہے، حضرت ابو رافع فرماتی ہے فَلَمَّا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی پاک کے پاس بھیجا گیا ایک کام سے، میں ایماندار نہیں تھا، میں کفر کی حالت میں تھا،
جب میں نبی پاک کے پاس آیا فلما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، القی فی قلبی الاسلام، ادھر چہرہ دیکھنے کی دیر تھی، ادھر اسلام میرے دل کے اندر اتر گیا۔ والضحیٰ، اتنا خوبصورت چڑھتا سورج نہیں ہوتا جتنا خوبصورت آمنہ کے لال کا چہرہ ہے۔ واللیل اذا سجا، رات کی تاریکی ہے جی، مگر رات کی تاریکی اور سیاہپن کیا ہے؟ جیسے میرے نبی کی زلفوں کی سیاہی ہے، اس کے اندر ایک زبردست قسم کی روشنائی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس سیاہی میں بھی زبردست قسم کی روشنائی ہے۔ ہاں جی توجہ کیجئے گا، فرمایا وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اور میرا محبوب تسلی رکھ، میرا محبوب تسلی رکھ، میں اللہ نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے، میں اللہ نے تجھے چھوڑا بھی نہیں ہے۔ ہاں کافر کہتے تھے جی وہی بند ہو گئی ہے، اللہ محمد کو چھوڑ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں قسمیں اٹھا کر والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلیٰ، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا محبوب اور محب میں تفریق ہو جائے، یہ ہو سکتا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں کیسے چھوڑوں گا؟ میں اپنے محمد کو تو اتنی بلندی عطا کر رہا ہوں۔ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا میں نے اپنے رب کو، میں نے اپنے محبوب کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اور توجہ کرو، فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اب جس میلادی نے یہ دلیل پیش کی نا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ نے اسے کہنا پوری سورہ ضحیٰ کو مان، پوری سورہ ضحیٰ میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ سے پہلے اللہ کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور دنیا کی زندگی ہر ٹائم نبی کی ماننے والوں، رب کا قرآن کہتا ہے میرے محبوب کی آخرت کی زندگی، برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے اعلیٰ زندگی ہے۔ آیت یاد کر لیجئے وَلَلْآخِرَةُ، بولیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اور میرے محبوب، یہ جو نام نہاد آیاتی ہے نا، اصل میں یہ آیاتی نہیں ہے، اصل آیاتی تو ہم ہیں، ہم نبی کی اصل حیات مانتے ہیں، جو جنت والی آیات ہے، جو قرآن بیان کر رہا ہے۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ، اور آخرت کی زندگی، اور میرے محبوب خیر لک، خیر لک، خیر لک، تیرے لیے بہتر ہے من الاولی، اس دنیا کی زندگی سے۔ اس لیے میرا محبوب جب عائشہ کی گود میں آخری ٹائم سر رکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، عائشہ کی گود ہے، اور عائشہ کی گود میں سارے نبیوں کے امام کا سر مبارک، چہرہ مبارک، اللہ اللہ، ایسے جیسے ریل پر قرآن پڑا ہوتا ہے، ریل پر قرآن پڑا ہوتا ہے۔ توجہ کیجئے، اس ٹائم میرے نبی پاک شہادت والی انگلی اوپر اٹھاتی ہے، کہتے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہ جی میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، اللہ جی میں رفیق، بخاری شریف، اللہ جی میں رفیق اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں۔
پیارا پیغمبر انگلی اوپر اٹھا رہے ہیں، نیچے نہیں. بولیے 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 بولیے. اوپر فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں رفیق اعلی میں آنا چاہتا ہوں. قرآن بھی کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. نعرہ تکبیر. اس لیے حق کی شہادت توحید و سنت. علماء حق کی شہادت توحید و سنت. نعرہ تکبیر. اس لیے اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ یہ چلے تھے میلاد ثابت کرنے کے لیے، عید میلاد، جشن میلاد ثابت کرنے کے لیے، پھنس گئے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس لیے کہتے ہیں جو بھی دلیل پیش کی، خدا کی قسم لاجواب پیش کی ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں توجہ کیجئے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. یہاں سے تو ثابت یہ ہوا کہ اشاعت التوحید و سنہ والے حق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حق کہتے ہیں. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے شاگرد سچ کہتے ہیں. اوے مولانا محمد اسلم ملک مفسر قرآن یہی دہائی دیتا رہا کہ موت برحق ہے، موت سے منزہ ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے. وہ یہی دہائی دیتا رہا. اے لوگوں، ہمارے محمد کریم کی دنیا کی زندگی بھی سب زندگیوں سے افضل اور اعلیٰ ہے باقی لوگوں کی، اور آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ اعلیٰ ہے. ہاں جی توجہ کیجئے. مولوی صاحب پھنس گئے. یہاں تو آخرت کی زندگی کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یہ سرے سے کیا ہے؟ منکر. آج ہی آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور میرے محبوب سارے پیغمبر میرے سے مانگتے رہے، مجھے راضی کرتے رہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. او میرے محبوب تو میرا محبوب ہے، میں تجھے اتنا عطا کروں گا، اتنا دوں گا، اتنی نعمتیں دوں گا. میں کہوں گا اتممت علیکم نعمتی. سبحان اللہ. اتممت علیکم نعمتی. میں نے اپنی ساری نعمتوں کا اتمام اور تکمیل محمد تیرے پر کر دی ہے. تیرے پر کر دیا. اب مولوی جو ہے نا نبی پاک کی شان بیان کر کے نبی پاک کو خدا بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ نبی پاک کی شان برحق ہے. خدا ہے، مصطفیٰ ہے. نبی جیسی شان کسی کی امت میں، کائنات میں نہیں ہے، رسولوں میں بھی کسی کی نہیں ہے. مگر خدا ہے، وہ معبود ہے، یہ مصطفیٰ ہے، یہ عابد ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ ہاں توجہ کیجئے گا. فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا فَتَرْضَىٰ. تو راضی ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. کتابیں تو میں نے پہلے پیغمبروں کو بھی دی ہیں، صحیفے تو میں نے پہلے پیغمبروں کو بھی دی ہیں، تیرے سے پہلے رسولوں اور نبیوں کو بھی دی ہیں. مگر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میں تجھے لا ریب بیب قرآن ایسا عطا کروں گا فَتَرْضَىٰ. تو راضی ہو جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ راضی ہو جائے گا. جب یہ نصاب آئے گا، جب یہ کتاب آئے گی، آئے ہائے ہائے سبحان اللہ، پھر ساری کتابیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ساری کتابیں منسوخ ہو جائیں گی. ناسخ اللہ کا قرآن ہوگا. قرآن کے سامنے تورات بھی چل سکتی، تو قرآن کے سامنے زبور بھی چل سکتی،
قرآن کے سامنے انجیل بھی چل سکتی، قرآن کے سامنے صحیفے بھی چل سکتے نہیں ہے۔ اگر قرآن کے سامنے اپنے ایمان سے بتائیے گا، ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیجئے گا۔ اگر قرآن کے سامنے زبور نہیں چل سکتی، اگر قرآن کے سامنے انجیل نہیں چل سکتی، اگر قرآن کے سامنے تورات نہیں چل سکتی، تو پھر قرآن کے سامنے لکھا ہوا کسی مولوی کا نصاب بھی چل سکتا۔ بولو، کسی مولوی کا نصاب بھی چل سکتا، کسی مولوی کی کتاب بھی چل سکتی نہیں ہے۔ وَلَا سَوْفَ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب میں تجھے قرآن دوں گا، تو راضی ہو جائے گا۔ تو کیا ہو جائے گا؟ مانی تو اس کے بہت سارے بنتے ہیں، مگر ٹائم ہو گیا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، آگے اللہ فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، الم یجدک یتیما، یتیما، میرے نبی کے یتیم ہونے کا کوئی منکر ہے؟ جبریل کبھی یتیم ہوا ہو، اسرافیل کبھی یتیم ہوا ہو، اسرائیل کبھی یتیم ہوا ہو، میکائیل کبھی یتیم ہوا ہو؟ یتیم ہے تو آمنہ کا لال محمد مصطفیٰ ہے۔ یتیم بھی ایسا، اللہ دکھ دور کرنے کے لیے جبریل کو بھیج کے آسمانوں کی سیر کرواتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یتیم بھی ایسا، اللہ فرماتے ہیں باپ کوئی نہیں تو کیا ہوا، کوئی اب کوئی نہیں، رب تو ہے نا۔ او میرے محبوب، اب کوئی نہیں، رب تو ہے نا۔ اگر اب سیرے کرانے کے لیے نہیں رہا، رب تو ہے نا، میں جبریل کو بھیجے تجھے آسمان کی سیرے کرواؤں گا، میں تجھے جنت کی سیرے کرواؤں گا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، پیارے پیغمبر یتیم ہے، یتیم ہے نا۔ جو یتیم ہو وہ نور نہیں ہوتا، جو نور ہو، بولیے بولیے، وہ یتیم نہیں ہوتا، اور جو یتیم ہو وہ نور نہیں ہوتا۔ ہاں جی توجہ کیجئے، پیارے پیغمبر یتیم ہے، یتیم ہے، یتیم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا، تو یتیم تھا، فآوا، تجھے ٹھکانہ میں رب نے دیا ہے، تجھے مکہ بھی عطا کر دیا، تجھے مدینہ بھی عطا کر دیا، تجھے تاجدار مدینہ بنا دیا، تجھے تاجدار ختم نبوت بنا دیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تجھے تاجدار ختم نبوت بنا دیا۔ توجہ کیجئے، مولوی میلاد ثابت کرنا چلا تھا، جہاں جس صورت سے بقول ان کے اگر جشن میلاد اور عید میلاد ثابت ہوتا ہے بقول ان کے، کیونکہ یہ معنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا تو پیغمبر اعظم کو بھی ان کے نزدیک سمجھ، نعوذ باللہ، ابو بکر کو بھی سمجھ، عمر کو بھی سمجھ۔ اگر اس کا معنی یہی ہوتا نا جو یہ سمجھے ہیں عید میلاد اور جشن میلاد، تو نبی بھی مناتے، ابو بکر بھی مناتے، عمر بھی مناتے، حضرت علی حیدر کرار حسنین کریمین، سیدہ فاطمہ الزہرا، امام باقر، امام جعفر، امام نقی، امام تقی، امام حسن عسکری، سارے مناتے، مگر کسی نے بھی منائی نہیں ہے۔ تو توجہ، اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ، بولیے اللہ کا قرآن باطل کا ساتھ نہیں دیتا، نہیں دیتا، نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں اس قرآن والے حق کو تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔